اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ کیا نیت کے بغیر طلاق ہو جاتی ہے یا پھر نہیں ہوتی؟ اچھا دیکھیں، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ کئی سارے لوگ ہیں جو دوسرے یورپ کے کنٹریز کے اندر پاکستان سے جاتے ہیں، وہ شادی شدہ ہوتے ہیں اور وہاں پہ پکا ہونے کے لیے، وہاں کی نیشنلٹی حاصل کرنے کے لیے وہ لوگ وہاں سے شادی کرتے ہیں، یا پتہ نہیں ویزے کا مسئلہ ہوتا ہے، تو وہاں پہ جا کے شادی کرتے ہیں۔ تو شادی کرنے کے لیے ان کو ضروری ہوتا ہے کہ پہلے والی جو بیوی ہے اس کو ڈیورس دیں، کیونکہ یورپ کے قانون کے اندر صرف ایک بیوی رکھنا یا ایک شادی کرنا جو ہے نا ہے، ایک سے زیادہ شادی نہیں کی جا سکتی۔ اب وہ پکا ہونا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ وہاں پہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اب جب وہ شادی کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے جو پہلے والی بیوی ہے اس کو طلاق دینی پڑتی ہے۔ اب وہ پہلے والی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتے، پہلے والی بیوی کو طلاق نہیں دینا چاہتے، تو وہاں پہ پکے نہیں ہو سکتے۔ تو اب کئی سارے لوگ کیا کرتے ہیں، کئی سارے لوگ دلی طور پہ طلاق نہیں دیتے، بلکہ کاغذات، ڈیورس کے کاغذات تیار کرتے ہیں وہاں کی جو حکومت ہے ان کو دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں جی، یہ جو بھی ہے پروسیس کرتے ہیں۔ طلاق کا مقصد نہیں ہوتا، طلاق کی نیت نہیں ہوتی، صرف اور صرف وہ والا پروسیس کرتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ ہماری جو پہلی بیوی تھی ہم نے اس کو ڈیورس کر دی ہے، اب ہم یہ جو شادی کرنے جا رہے ہیں یہ ہماری بیوی ہے۔ یس، تو اس حوالے سے کیا طلاق ہو جاتی ہے یا پھر نہیں ہوتی؟ اب ایک کیفیت اور کنڈیشن یہ ہو سکتی ہے کہ ایک بندہ ہے جو وہاں پہ اس نے پروسیس کیا اپنی بیوی کو طلاق دینے کا، پاکستان کی بیوی کو اس نے پروسیس کیا ہے اور اس طریقے سے کیا ہے کہ اس نے اپنی بیوی کو پہلے کبھی طلاق نہیں دی تھی۔ اب اس کی تو ویسے بھی گنجائش نکلتی ہے، ایک ٹائم میں 3 طلاق دیتا ہے، 1 طلاق کی سفر ہوتی ہے، تو اس کا ویسے بھی حل نکل آتا ہے۔ لیکن ایک بندہ ہے مثال کے طور پہ، اس نے جو 2 طلاقیں پہلے دے چکا ہے، پہلے کسی بھی صورت میں 2 طلاقیں دے چکا ہے، اب یورپ کے اندر پہنچا ہے، اب اس کو یہ مسئلہ بن رہا ہے، اس صورت میں وہ طلاق دے دیتا ہے کہ اس کی طلاق واقع ہو جائے گی یا پھر نہیں ہوگی۔ اچھا مسئلے کو سمجھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے نا 3 طلاق کا مسئلہ آپ کا ہو، ڈیورس کے حوالے سے آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہو، واٹس ایپ نمبر آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے، آن لائن فتویٰ چاہیے ہو نمبر موجود ہے، واٹس ایپ کے اوپر رابطہ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہوگا۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ بغیر نیت کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ نیت کے بغیر طلاق واقع نہیں ہوتی، بعض اوقات ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ کئی سارے ہمارے سامنے کیسز آتے ہیں، وہ طلاق دے دیتا ہے بندہ مذاق میں، طلاق دے دیتا ہے مذاق میں، اس کی نیت نہیں تھی، تو اب کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے مذاق میں دی، ہماری نیت نہیں تھی۔ حدیث کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں جن کا مذاق بھی حقیقت ہے اور جن کی حقیقت بھی حقیقت ہے، اور اس میں طلاق شامل ہے۔ لیکن مذاق کے اندر طلاق دے گا ہو جائے گی طلاق۔ اچھا، دوسری وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی مجبوری کی وجہ سے کوئی بندہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی طلاق کی نیت نہیں ہے، طلاق نہیں ہوگی۔ اچھا مجبوری کیا، اس کی مجبوری دیکھی جائے گی، اس کی مجبوری کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا طلاق دیتا رہے پھر کہ میری مجبوری تھی طلاق نہیں ہوئی ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے کسی مستند مفتی سے رابطہ کرنا ہے، اسے فتویٰ لینا ہے، وہ کہے گا کہ طلاق نہیں ہوئی ہے تو نہیں ہوئی ہے، لیکن اگر وہ کہے گا طلاق ہو چکی ہے تو بس پھر ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، یہ خود فیصلہ نہیں کرنا۔ اب طلاق کے لیے نیت کا عمل دخل ضروری ہے، جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیت کے اوپر ہے۔ اسی طریقے سے زبردستی کی طلاق نہیں ہوتی، زبردستی کی کسی بندے کو کوئی آ کے کوئی مجبور کرتا ہے طلاق کے حوالے سے کہ مجھے طلاق دو، اپنی بیوی کو طلاق دو، ٹھیک ہے، تو کسی بھی وجہ سے وہ اس کو مجبور کرتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو، اور مجبوری اس حد تک ہے اس کی جان کو خطرہ ہے، وہ اس کو طلاق دے دیتا ہے، لیکن دل سے نہیں دیتا، اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ تو یہی مسئلہ یہاں پہ ہے کہ ایسا بندہ جس نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، پہلے 2 طلاقیں اگرچہ دے چکا ہے، لیکن وہاں پہ یورپ کے کنٹری کے اندر وہاں پہ مجبوری کی صورت میں اس کو طلاق دیتا ہے، اس کا طلاق کا مقصد نہیں ہوتا، طلاق کی نیت نہیں ہوتی، تو مجبوراً ان کو شو کرنے کے لیے کہ میری اور کوئی بیوی نہیں ہے، یہاں پہ میں نے شادی کی ہوئی ہے، ایسا کچھ ہے، تو اس صورت کے اندر اس کی کوئی طلاق واقع نہیں ہوتی۔ کئی سارے لوگ بیرون ملک سے ہم سے رابطہ کر رہے تھے، اسی پریشانی کے اندر ہوتے ہیں۔
اب ان کی بیویاں کہہ رہی ہوتی ہیں نہیں تم نے طلاق دے دی ہے. تو اگر آپ سمجھتی ہیں، میں ان کی بیویوں سے مخاطب ہوں، کہ اگر آپ سمجھتی ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ کا شوہر آپ کے ساتھ مخلص تھا، پہلے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، اور وہ جو اس نے پروسیس کیا اس کے علاوہ اس کا رابطہ تھا، اس کی ہمدردی، خرچہ وغیرہ سب کچھ اس کے ساتھ تھا، تو سارا کچھ ہونے کے باوجود کوئی لڑائی جھگڑا ایسا کوئی مسئلہ نہیں بنا ہے، تو اس نے پھر طلاق وغیرہ دی ہے، تو اس کا مطلب ظاہر ہے اس کی پھر جو بات ہے اس کا پھر اعتبار کرنا چاہیے کہ ہاں واقعی طور پہ خرچہ بھی دیتا رہا ہے، اس نے اچھا سلوک بھی رکھا ہے، وہ رابطے میں بھی رہا ہے، سارا کچھ رہا ہے. تو اس صورت میں اس نے اگر وہ کوئی ایسا پروسیس کیا تو اس کا مقصد طلاق نہیں ہوگا، اس کا مقصد پھر وہی ہوگا. تو اس صورت میں طلاق نہیں ہو سکتی. مزید یہی ہے کہ آپ ہم سے رابطہ کر لیں، تو انشاءاللہ آپ کا جو بھی مسئلہ ہوا آپ کا مسئلہ انشاءاللہ حل کروا کے دیں گے.